اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج مارچ 1977 کی 20 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحج کی آیت 75 سے ہو رہا ہے. 22/75. تجدید یادداشت کے لیے یہ دوہرا دوں. سابقہ آیت میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ضعفت طالب والمطلوب. انسان جب دوسرے انسانوں کی اطاعت اختیار کرتا ہے تو کہا کہ پہلے تو انہیں لیجئے جن کی اطاعت اختیار کی جاتی ہے. انہوں نے بتایا تھا کہ دعوے تو ان کو اتنے ہوتے ہیں اپنی قوتوں کے، بے بسی کا یہ عالم ہوتا ہے جیسا کہ قرآن نے ایک عام فہم تشبیہ کے طور پر سمجھایا تھا کہ ایک ادنا سی چیز جسے خود یہ لوگ مکھی کہتے ہیں، بے حد ناتواں، اگر وہ ان کی چینی کا ایک دانہ نکل جائے تو یہ سارے مل کے بھی اس چینی کو اس کے پیڑ سے برآمد نہیں کر سکتے. میں ابھی عرض کروں گا کہ یہ تشبیہات در حقیقت کیا معنی رکھتی ہیں، لیکن قرآن تو ایسی تشبیہات دیتا ہے نا کہ جو عام سطح کے ایک آدمی کی بھی سمجھ میں آ جائے، اور جب آپ سائنس کے طریقے کے اوپر بلند ترین انالیسز اس کا کرے تو وہاں بھی وہ حقیقت ثابتہ معلوم ہو جائے. تو کہا کہ بہرحال جن کی اطاعت کی جاتی ہے ان کی بے بسی کا یہ عالم، اور اس کے بعد پھر نہایت دلچسپ انداز میں کہ جنہیں یہ صاحب اقتدار سمجھتے ہیں ان کی بے بسی کا جب یہ عالم ہو تو خود یہ لوگ کہ جو انہیں ایسے لوگوں کو صاحب اقتدار سمجھتے ہیں، ذرا ان کی بے بسی جو ہے وہ ملاحظہ فرما دیے نا. دونوں کے متعلق یہ کہہ دیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ ما قدر اللہ حق قدر ہی، انہوں نے اصل میں خدا کا اندازہ ہی نہیں لگایا. اور یہ چیز قرآن کریم میں متعدد مقام پہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ خدا کا صحیح اندازہ جسے آج ہم تصور کہتے ہیں، کانسیپٹ آف گاڈ جسے ہم کہتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ دین کی بنیاد خدا کے صحیح تصور پر ہے. جسے ہم باطل کا مذہب کہتے ہیں بنیاد اس کی خدا کا غلط تصور ہوتا ہے. جسے ہم صحیح دین کہتے ہیں الاسلام یا قرآن کریم پر مبنی دین، بنیاد اس کی خدا کے صحیح تصور پر ہے. اب پہلے تو یہ اس نے گنا دیا کہ جن کی اطاعت کی جائے اور جو اطاعت کرنے والے ہیں ان کی بے بسی اور بے اختیاری اور ضعف و ناتوانی کی کیفیت تو آپ نے سمجھ لی. تو یہ سارے انسان اس میں آ گئے. اور اس کے بعد یہ کہا کہ اصل یہ ہے کہ یہ خدا کا صحیح تصور نہیں رکھتے. اور اس کے بعد ہے ان اللہ لقوی عزیز. وہاں ضعف اور بے بسی تھی، یہاں کہا کہ قوت اور غلبہ یہ تو خدا کے لیے ہے. اب یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اگر سمجھ لیا جائے کہ قرآن کہتا کیا ہے. دو لفظوں میں عزیزان من بڑے بڑے اہم مسائل حل کر جاتا ہے قرآن. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل اس کے سمجھنے کی ویسے بھی زیادہ ضرورت ہے، اور ایک تیرتے ہوئے فکرے بھی فضا میں گھوم رہے ہیں.
یہاں یہ کہا گیا کہ قوت خدا کے لیے. ہمارے ہاں دین کا تصور نہیں، اور اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کا صحیح تصور نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک طرف سے یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ قوت کا سرچشمہ عوام ہے، جب فریق مخالف کوئی ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ ایک فریق کہے اس کے خلاف دوسرا فریق کچھ کہے. ہمارے ہاں یہ لڑائیاں ہی اس قسم کی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک بات بھی مان لی جائے کہ بھی ہاں یہ بات اس نے سچی کہی ہے، نہیں، اس کے برخلاف کوئی دوسری بات کہنا. دوسری طرف ہمارے ہاں مذہب پرست طبقہ، ان کی طرف سے ایک فکر آتا ہے کہ نہیں، قوت کا سرچشمہ خدا ہے. یہ الفاظ صحیح ہیں، اور مذہب پرست قوم کو تو زیادہ اپیل کرتے ہیں یہ. لیکن ان دونوں سے پوچھئے، پہلے نعرے والوں سے بھی اور دوسرے نعروں والوں سے بھی، کہ یہ قوت کا سرچشمہ جو آپ کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں؟ کھڑے ہو کر سوچنے سے بات 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ جو سلوگن ہے مغرب کی جمہوریت نے یہ پیدا کیا. ملوکیت اس سے پہلے انداز حکومت چلا آتا تھا. ملوکیت میں قوت کا سرچشمہ ایک فرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے. حاکم، بادشاہ کہیے، شہنشاہ کہیے، حکمران کہیے، ڈکٹیٹر کہیے، فرد کی حکومت ہوتی تھی، اور اس کا حکم قانون کیا ہوتا تھا؟ فیصلہ ہوتا تھا، اور قوت ساری اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی. پھانسی پہ دے دیجئے اس کو، پھانسی پہ چڑھا دیجئے اس کو، چھوڑ دیجئے اس کو، چھوڑ دیجئے، یہ ضبط کر دیجئے وہ ضبط ہو گیا، یہ تباہ کر دیجئے وہ تباہ ہو گیا. اس کے خلاف ریوولٹ ہوئی، انقلاب ہوا، جسے عام طور پہ انقلاب فرانس کہتے ہیں. شعور بیدار ہوا وہاں کے لوگوں کا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا غلط ہے کہ کسی ایک فرد کے ہاتھ میں ایسی لامتناہی قوت دے دی جائے. یہ بات تو نہیں. تو بہرحال وہاں کے لوگوں نے روشو جسے کہتے ہیں، جو اس نظام جمہوریت کا بانی قرار دیا جاتا ہے، وہ یا بہرحال وہاں کے اس زمانے کے سمجھدار طبقے جو تھے، انہوں نے اس پہ غور کیا تو انہوں نے کہا کہ ملوکیت کے ہاتھوں سے تو یہ اقتدار چھیننا چاہیے، دینا کس کے ہاتھ میں چاہیے پھر. بہرحال انہوں نے اپنے غور و فکر کے بعد وہ جس نتیجے پہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ یہ تو عوام کے معاملے ہیں، عوام ہی ان کو حل کریں گے. قوت اور اقتدار عوام کے پاس ہونی چاہیے. یہاں سے یہ سلوگن جو ہے یہ یہاں سے اٹھا، اور اس کے لیے انہوں نے مشینری یہ وضع کی کہ بھئی عوام کی اب صورت یہ ہے کہ اگر شرط آپ یہ لگا دیں کہ 100% عوام جو ہے وہ جو فیصلہ دے دیں وہ قوت بنے گا، تو یہ تو ناممکن العمل ہوگا. یعنی یہ چیز بحیثیت ایک اصول کے تو انہوں نے اختیار اس کو کیا کہ قوت کا سرچشمہ عوام ہے. اب اس کے لیے مشینری کی ڈیوائس کرنی تھی کہ اس کے لیے مشینری کون سی ہو. انہوں نے موجودہ مغرب کی جمہوریت کو مشینری کے طور پر اپنے ہاں رائج کیا کہ بھئی اکثریت جو ہے کسی آبادی کی، وہ جن لوگوں کو
کے ہاتھ میں یہ اختیارات دے دے، اقتدار ان کے ہاتھ میں ہوگا، حکمرانی ان کے پاس ہوگی، کیونکہ عوام کی اکثریت نے انہیں ایسے اختیارات دے دیے ہیں۔ تو گویا انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ہمارے اختیار خود نہیں ہیں، ان کے دیے ہوئے ہیں، عوام کے دیے ہوئے، عوام کی اکثریت کے دیے ہوئے، یوں کہیے 51% کے دیے ہوئے اختیارات۔ یہ وہاں کی مغرب کی جمہوریت تھی۔ عملاً اختیارات تو پھر بہرحال ان کے ہاتھ میں رہتے تھے، جنہیں یوں کہیے کہ جمہوری طور پہ منتخب کیا جاتا تھا، لیکن نظری طور پہ اصول یہی تھا کہ یہ ان کے اپنے ذاتی انٹرنسک اختیارات نہیں ہیں، بلکہ عوام نے ان کو دیے ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہاں یہ بات چلی کہ عوام کے حکومت کا سرچشمہ عوام ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ نظام جمہوریت جو ہے مغرب کا، محض اس کو سمجھانے کے لیے یا اس کی خاطر یہ چیز، یہ تصور جو تھا، یہ کریٹ کیا گیا اور عام کیا گیا تھا۔ میں پہلے اسی تصور کو لیتا ہوں۔ اس میں بھی بنیادی غلطی ہے۔ قوت جو ہے نہ عوام کے پاس ہوتی ہے، نہ یہ جو عوام کے مقرر یا منتخب کردہ حکمران کا طبقہ ہوتا ہے، ارباب اقتدار ہوتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس نظام کے ذریعے سے ایک کانسٹیٹیوشنل آئینی یا قانونی نظام حکومت قائم ہوتا ہے۔ گورنمنٹ بائی لا کہتے ہیں نا، اسٹیبلشڈ بائی لا۔ قدم قدم پہ کانسٹیٹیوشن آتا ہے، قدم قدم کے اوپر بائی لا آتا ہے۔ ذرا سا غور کیجئے کھڑے ہو کے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قوت در حقیقت قانون میں ہوتی ہے۔ یہ اگلی بات ہے کہ قانون وضع کرنے کا اختیار کس کو ہوتا ہے۔ قوت قانون میں ہوتی ہے۔ عام مثال لے لیجئے، کوئی شخص یہاں کسی ایک فعل کا مرتکب ہوتا ہے، برسر اقتدار طبقہ جس کے متعلق ہمارے ذہن میں ہے کہ بڑی قوتوں کا وہ مالک ہوتا ہے، فوج اس کے پاس، پولیس اس کے پاس، جیل خانے اس کے پاس، یہ سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے۔ وہ کوئی شخص کسی، میں نے کہا ہے کہ کسی فعل کا مرتکب ہوتا ہے، حکومت کی نگاہوں میں وہ ناجائز ہوتا ہے، تو حکومت کے پاس تو اتنی قوت موجود ہے کہ جسے وہ ناجائز یا غلط سمجھتی ہے اس کو روک دے۔ میں بات کر رہا ہوں جہاں گورنمنٹ اسٹیبلشڈ بائی لا، قانون کی روح سے جو حکومت قائم ہو، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اتنی بڑی قوتوں کے مالک اقتدار کا صاحب اقتدار طبقہ، حکمران طبقہ جو ہے، وہ اس شخص پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا کیونکہ اس کے لیے قانون موجود نہیں ہے۔ بے بس ہو جاتی ہے گورنمنٹ اسٹیبلشڈ بائی لا، وہ بے بس ہوتی ہے، اتنی بڑی قوتیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، وہ اس کا مواخذہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے قانون بنایا جائے، قانون بنانے کے بعد پھر یہ چیز آگے آتی ہے کہ اس کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اگر ایسی صورت ہے کہ ود ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ اس کو پہلے کی کسی تاریخ سے نافذ کیا جائے تو پھر ہے۔ اگرچہ کانسٹیٹیوشن یا آئین کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ اس قسم کا قانون کسی سابقہ تاریخ سے نہیں بنایا جا سکتا، یہ تو ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگر کسی شخص نے ایسا کچھ کیا تو وہ قانون کی زد میں آ جائے گا،
لیکن بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر قانون موجود نہیں ہے اس وقت تو کتنی ہی قوت کیوں نہ ہو ایک قانونی حکومت کے پاس وہ اس کے اوپر گرفت نہیں کر سکتی. تو بات سمجھ میں آئی آپ کے کہ یہ قوت جو تھی نہ تو وہ 51% یا 100% عوام جنہوں نے ان کو حکمران منتخب کیا تھا نہ ان کے پاس تھی، نہ یہ صاحب اقتدار طبقہ جو ہے نہ ان کے پاس ہے. قوت جو ہے قانون کے پاس ہے. قانون کی روح سے کسی کو انہوں نے ملزم قرار دیا، عدالت نے اسے قانون کی روح سے مجرم قرار دیا، قانون کی روح سے اسے سزا دی، اسے جیل خانے بھجوانا. سارے ملک کے عوام مل کے اگر اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو اور وہ کہیں کہ ہم اپنی قوت کے زور سے اس مجرم کو وہاں سے چھڑا کے لے آئیں گے جیل خانے سے، یہ نہیں چھڑا سکتے. اس کیوں نہیں چھڑا سکتے؟ قوت کا سرچشمہ اگر یہ عوام ہے تو یہ تو قوت کو لے کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اس قوت کو کیوں نہیں برسر اقتدار آنے دیا جاتا اس وقت؟ یہ اپنے قوت کے زور پہ یہ عوام کیوں نہیں اس کو چھڑا سکتے؟ اس لیے کہ قانون اس کو نہیں اجازت دیتا چھوڑنے. ان کے راستے میں قانون کی قوت حائل ہے. یہ وہی حکومت تھی کہ جو اگر قانون نہیں تھا تو وہ اس ایک فرد پہ بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتی. وہی حکومت یہ ہے کہ اگر قانون ہے موجود اور اس کی روح سے یہ فیصلہ ہوا ہے تو پورے کے پورے ملک کے عوام بھی اگر چاہیں کہ اس کے خلاف اس مجرم کو چھڑائے تو نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ قوت جو ہے قانون کی ہے اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. تو قوت در حقیقت قانون کی ہوتی ہے. البتہ جہاں لا قانونیت ہو جائے تو لا قانونیت میں اگر کوئی فرد در سر اقتدار ہے تو اس کے ہاتھ میں قوت ہوگی، اور اگر ایسی لا قانونیت ہے کہ کوئی فرد بھی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہو، یہ ہے وہ جس کے آپ کہیں گے کہ عوام کے ہاتھ میں قوت آ جاتی ہے. لیکن یہ جو ہے قوت کا تصور، اس کو تو ساری دنیا کا نظام جتنے بھی ہیں وہ سارے کنڈیم کریں گے. کوئی نظام بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ قوت عوام کے ہاتھ میں آ جائے. پھر وہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا، وہ جو کچھ یہ مظاہرے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، اشتعال انگیزیاں، خلفشار، مار داڑ، پکڑ دگ، سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے جب عملاً عوام کے ہاتھ میں قوت آ جاتی ہے. یہ تصور غلط ہے. ادھر تو یہ تصور جو ہے یہ غلط ہے. کہنے کی بات یہ چاہیے، اگر یہی جو آپ کے ہاں کی مغربی انداز کی قانونی حکومت بھی ہے تو وہاں کہنے کی بات یہ ہونی چاہیے کہ اس نظام کے تابع جسے کہ جمہوریت کہتے ہیں، اس گروہ کو اختیار دیا گیا ہے قانون سازی کا، اور قوت کا سرچشمہ قانون ہے. قوم کو سمجھانا ہی یہ چاہیے، قوت کا سرچشمہ قانون ہے. میں نے عرض کیا ہے نا کہ بات وہاں سے ہم اور گفتگو کریں گے کہ قانون سازی کا اختیار کسے ہے، لیکن بہرحال جس نظام میں بھی آپ کہتے ہیں کہ قانون سازی کا اختیار کسی خاص گروپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں بھی قوت نہیں ہوتی، عوام کے ہاتھ میں بھی قوت نہیں ہوتی، قوت قانون کے ہاتھ میں ہوتی. اسی لیے رول آف دی لا جسے کہتے ہیں، قانون کی حکمرانی، یہ ہے صحیح نظام.
قانون کی حکمرانی، لا لیسنس، اس میں عوام کے ہاتھ میں قوت چلی جاتی ہے، نتیجہ فساد ہوتا ہے۔ میں قرآن کریم کے اس ٹکڑے پہ ہوں جہاں اس نے کہا ہے کہ انہیں خدا کا صحیح تصور نہیں۔ یہ دوسری طرف آ جائیے آپ، جو یہ کہتے ہیں کہ قوت کا سرچشمہ تو خدا ہے، الفاظ تو انہوں نے یہ بول دیے، ان سے پوچھئے کہ صاحب اس کا مفہوم کیا ہے، عملاً اس کے معنی کیا ہیں کہ قوت کا سرچشمہ خدا ہے؟ کچھ نہیں بتا سکیں گے۔ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے جو میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ عملاً کبھی نہ انہوں نے دیکھا ہے، نہ انہوں نے کبھی دکھایا ہے، نہ کبھی اس ماننے والوں نے دیکھا ہے کہ وہ خدا جو ہے اس کی قوت کا کہاں مظاہرہ ہو رہا ہے۔ وہ کیسے سمجھا جائے کہ قوت کا سرچشمہ جو ہے وہ خدا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن اسے بھی مذہب پرست طبقے نے ایجاد کیا تھا اور اس کی بھی ایک ضرورت پیش آئی۔ عیسائیت میں جب چرچ، کلیسا، مذہبی پیشوائیت یہ غالب وہاں آیا ہے، چرچ، انہوں نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا چاہا۔ مقابلے میں بادشاہت تھی، وہ اقتدار تو یوں چھوڑ نہیں سکتی۔ ابھی اس دور میں یہ جو جمہوریت والا نظام ہے اس کا تصور نہیں آیا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو یہ چرچ، ارباب کلیسا یا مذہبی پیشوائیت یہ اپنے ہاتھ میں کس طرح سے لیتی اقتدار؟ کچھ تو انہیں کہنا پڑتا نا ملوکیت کے مقابلے میں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اقتدار بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اقتدار خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن خدا نے اپنا یہ اقتدار اور قوت جو ہے ہمیں تفویض کر دی ہے۔ ہم خدا کی قوت کو ایکسرسائز کرتے ہیں، خدا کی قوت کا استعمال ہم کرتے ہیں، ہمارے تھرو ہوتا ہے۔ بات تو وہیں آ گئی کہ کچھ انسان ہیں جن کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا۔ ملوکیت کو یہ آگے چل کے بات آئے گی۔ ملوکیت نے بھی جب مذہب کا نقاب اوڑھا ہے تو وہاں بھی یہ چیز ہو گئی کہ السلطان ذل اللہ علی الارض، کہ بادشاہ اس کرۂ ارض پر خدا کا سایہ ہوتا ہے۔ اس نے بھی یہ نقاب اڑایا کہ اصل میں قوت ٹھیک ہے جی خدائی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس نے تفویض کر دی۔ اس نے کہا کہ ایک فرد کو تفویض کر دی، کلیسا نے کہا کہ نہیں، ارباب کلیسا کو، چرچ جس کا نام انہوں نے رکھا، کلیسا جس کا نام رکھا، یعنی مذہبی پیشوائیت، کہ خدا کے اقتدارات جو ہے اس نے ہمیں سونپ دیے ہیں، ہم اس کے نمائندہ ہیں، اس لیے ہم جو کچھ بھی فیصلہ کریں گے وہ خدا کا فیصلہ ماننا پڑے گا اور اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ بات وہی آ گئی، انسانوں کو انسانوں کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ یہ تو وہی طالب و مطلوب والی بات آ گئی جو قرآن کہتا ہے۔ یہ تصور جو تھا کہ قوت کا سرچشمہ در حقیقت قانون ہوتا ہے،
یہ تصور تھا جو قرآن نے آ کے دی. یہ بہت بڑی انقلابی کتاب ہے عزیزان من. اگر تاریخ سامنے ہو، کسی گوشے کے اندر بھی تاریخ آپ کے سامنے ہو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن نے یہ تصورات دے کے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے غلط تصورات، اس میں کتنا بڑی انقلابی تبدیلیاں پیدا کی ہیں. یہ چیز کہ قوت کا سرچشمہ قانون ہے، قانون میں یہ قوت ہے، قرآن نے یہ بات دی. بات یہاں آ گئی صرف کہ قانون کے وضع کرنے کے اختیارات کس کو، اور یہاں اس نے آ کے ملوکیت کو کاٹ دیا، مغربی جمہوریت کو کاٹ دیا، کلیسا کو کاٹ دیا، ان تمام کی جڑیں ختم کر دی. اس نے کہا کہ قانون کے اختیارات صرف خدا کو حاصل ہیں، قوت قانون میں ہے. قانون قاضی کے اختیارات صرف خدا کو حاصل ہیں. اب مانے ہو گئے اس بات کے کہ قوت کا سرچشمہ خدا ہے، قانون سازی جو ہے لفظی اعتبار سے وہ قانون سازی کہا جاتا ہے. خدا کے متعلق تو بہرحال یہ ساختن کا شاید لفظ بھی موضوع نہ ہو. بہرحال قرآن قانون عطا کرنے کا، قانون وضع کرنے کا، قانون دینے کا، یہ اختیار جو ہے یہ کسی انسان کو نہیں ہے، نہ ملوکیت کو ہے، نہ کلیسا کو ہے، نہ عوام کو ہے، کسی کو اختیار نہیں. اب دیکھیے کہ وہ بات کیسے سمجھاتا ہے. وہ محسوسات کو سامنے لاتا ہے. یہ نظام فطرت جسے ہم کہتے ہیں، قوانین فطرت، لاز آف نیچر جنہیں کہا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے نا آپ کے ان میں کتنی قوت ہے. پہلے تو ہمیں صرف اتنا ہی پتا تھا کہ گھٹائیں کیسے آتی ہیں، جھکڑ کیسے چلتے ہیں، سیلاب کیسے آتے ہیں. ان میں کتنی بڑی لامنتہا قوتیں ہیں. کرسیاں اور اسے کو فضل کے اندر سے منگا لیں اگر ہیں تو، شوقت سے کہیے. کرسیاں فالتو جہاں کہیں ہیں ابھی باہر لیا جی. لیکن اس دور میں یہ جو قانون فطرت کی مضمر قوتیں تھیں وہ مشہود ہو کے اب سامنے آ رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایٹم کے اندر کتنی قوت ہوتی ہے. وہ بھی اسی صورت میں اس کی نمود ہوتی ہے جب خدا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اس کی قوت کا اظہار یا اس کی قوت کی نمود ہو. ورنہ ایٹم تو جب سے کائنات بنی ہے یہاں سارے پھیلے ہوئے تھے. قانون خداوندی کے مطابق اب ان ایٹم کا جب استعمال ہونا شروع ہوا ہے، آپ دیکھیے کہ اس کی قوتیں کتنی لامنتہا ہیں. اگر اسے تباہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک ایٹم کا دم ہیروشیما کو تباہ کر دیتا ہے. دنیا کی بڑی بڑی بگ پاورز اپنی اپنی جگہ سب کانپ رہی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایٹم ہے، ایٹامک انرجی جسے کہتے ہیں. اگر اس کو رفاہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو آسمان پہ چاند پہ لے جاتا ہے ان گاڑیوں کو ساتھ. یہ قوانین فطرت کے مظاہرے ہو رہے ہیں نا.
یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی آسانی سے ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں. اس لیے قرآن جب سمجھاتا ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں قدرت یا طاقت کا سرچشمہ خدا ہے، تو اس نے اپنی اس طاقت کی نمود اس کائنات میں قوانین کے ذریعے سے کی ہوئی. سورہ بقرہ کی آیت 164 2/164 ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. کہتا ہے اس نظام فطرت پر ذرا نگاہ ڈالیے. یہ ارض و سما کی تخلیق، لیل و نہار کا اختلاف، دن اور رات کی گردشیں، یہ بڑے بڑے پہاڑوں جیسے جہاز کہ جو اس سطح آب کے اوپر بت کی طرح تیرتے ہوئے پھر رہے ہیں، آسمان سے جس طریقے سے بارش ہوتی ہے تمہارے، اس بارش کے ذریعے جس طرح سے زمین مردہ کو حیات تازہ عطا ہوتی ہے، اس میں سے جس طرح سے یہ نباتات کی اور کھانے پینے کی چیزوں کی نمود ہوتی ہے، یہ عین موسموں کے بدلنے کے وقت ہواؤں کے رخ جو بدلتے چلے جاتے ہیں، یہ بادل امڑ کے آنے والے جو ہیں جن کو مسخر کر رکھا ہے زمین اور اس بلندی کے درمیان، وہ پھیلتے ہوئے تیرتے ہوئے ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. کہا یہ ان تمام چیزوں کے اندر عقل و فکر سے کام لینے والی قوم کے اندر بڑی نشانی ہے اس بات میں. یہ تمام مظاہر ہیں قوانین فطرت کے، انہی سے متعلق ہے نا یہ ساری بات. اور یہ کہنے کے بعد اگلی آیت میں کہا کہ انسانوں کو طاقت کا سرچشمہ بنانے والے یا تصور کرنے والے ذرا سوچیں تو صحیح کہ یہ جتنے قوانین نیچر کے فطرت کے ہیں یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں یا ان کے تابع تصحیح چل رہے ہیں؟ کس کے بنائے ہوئے یہ قوانین ہیں؟ ان کے اندر اتنی بڑی قوت کس نے رکھی ہے؟ انسانوں نے رکھی ہوئی ہے. کہا اگر عقل و فکر سے کام لوگے تو یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ ان میں انسان کی قوت کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جن کے تابع یہ اتنی بڑی قوتوں کے مظاہر تمہارے سامنے آتے ہیں. اور یہ کہنے کے بعد کہا کہ اب یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی. سنیے عزیزان من، ان القوت للہ جمیعا، قوت جو ہے کسی انسان کے پاس نہیں، نہ ایک فرد کے پاس، نہ تمام عوام کے پاس، نہ اقتدار والے طبقے کے پاس. قوت جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں. آپ دیکھتے ہیں کہاں یہ آیت لا رہا ہے. یہ جو ان الفاظ کو سلوگن کی طرح دہرانے والے ہیں ان کے سامنے تو یہ قوانین فطرت کا سوال ہی نہیں. لاز آف نیچر، وہ ایک دیدہ ور نے یہ بات کہہ دی تھی نا وہاں سر سید نے، اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ دیکھو تو صحیح نیچر کے قوانین جو اس کے خلاف کفر کے فتوے لگے اور اسے نیچری کہا گیا. یعنی آج بھی آپ نیچری جب سنتے ہیں نا کہ صاحب وہ، اور اس کے بعد ہی وہ نیچری ہو گیا. اور سید کی بات جس نے مان لی اس نے کہا بات ٹھیک کہتا ہے، اسے نیچری کہا گیا. نیچری ایک فرقہ بنا دیا گیا نیچری.
یہ سچ ہے. انہیں کیا پتا نیچر کیا ہے, نیچر کے قوانین کیا ہیں, انہیں کیا پتا کہ یہ قرآن کریم یہ کیا کہہ گیا ان آیات کے اندر. قرآن کریم یہ سب کچھ کہنے کے بعد جب اس نے یہ کہا ہے کہ ان القوت للہ جمیعہ, تو اس کے معنی کیا ہے, لیکن وہ تو کہتا ہے لآیات لقوم یعقلون. یہ بات تو ان کی سمجھ میں آئے گی جو عقل و فکر سے کام لے. شرع بھی تو نہ شرم ہوں نہ عقل ہوں, سیدھی گل. وہ کہتا ہے عقل و فکر سے کام لینے والوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو ہم نے بنایا ہے یہ سارا کچھ نظام فطرت, یہ نیچر کے قوانین, اس کے بعد یہ نتیجہ جو اخذ کیا جائے گا کہ قوت کا سرچشمہ خدا ہے, اس کے معنی کیا ہوں گے, لیکن عقل و فکر سے کام لینا ہوگا. اور عقل و فکر سے کام لینے والے یہ سمجھیں گے کہ یہ سارا نظام چل رہا ہے قوانین خداوندی پر, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور بڑی چیز یہ کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا. قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, خدا کے بنائے ہوئے قوانین, غیر متبدل قوانین. اب یہ اس نے خارجی کائنات کے متعلق یہ ساری چیزیں مشہود محسوس مثالوں کے ذریعے سے سمجھا کر یہ کہا کہ یہاں تو تم مانتے ہو نا کہ قوت کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے, لیکن اس کے معنی امری یہ ہے, معاف رکھیے گا, کہ اس کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں ان میں یہ قوت ہے. اور یہاں سے وہ نگاہ کا رخ موڑ دیتا ہے انسانی دنیا کی طرف, اور کہتا یہ ہے کہ جس خدا نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے اس قسم کے قوانین بنائے ہیں جن میں بڑی قوت ہے, اسی خدا نے انسانی زندگی کے لیے بھی قوانین دیے ہیں. جس طرح سے کہ یہ قوانین اشیاء قدرت فطرت کے خود بنائے ہوئے نہیں ہیں, ان کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی یہ قوانین بھی ساتھ وجود میں آ گئے تھے, خدا کے بنائے ہوئے ہیں, ان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. یہ سارا نظام کائنات اس حسن و خوبی سے اس لیے چل رہا ہے کہ یہ ان قوانین کی پابندی کر رہا ہے. اس نے کہا کہ اسی قسم کے قوانین ہیں جو ہم نے انسانی زندگی کے لیے بھی دیے ہیں. ساری قوت جو ہے وہ ان قوانین کے اندر ہے. جیسے کہ ان قوانین کے متعلق کہا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, ان قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا. ان قوانین کے متعلق کہ جو اس نے انسانوں کی زندگی کے متعلق دیے, یہ ان کے متعلق بھی کہا کہ لا مبدل لکلمات. کیا بات ہے قرآن کی عزیزان مان. یہ نظام فطرت جو ہے نا اس کے قوانین جہاں آئے ہیں ان کو سنت اللہ کہا ہے. انسانوں کے متعلق جو قوانین اس نے دیے ہیں بھائی کے ذریعے سے انہیں کلمۃ اللہ کہا ہے. تو بڑا عجیب لطیف فرق ہوتا ہے. سنت وہ قانون ہوتا ہے جب مشہود ہو کے وہ سامنے آ جائے. کلمہ وہ قانون ہوتا ہے جو نظریے کے طور پہ دیا گیا ہو. اس لیے کہ یہ جو قوانین دیے ہیں قرآن کریم نے انسانوں کے لیے, یہ نظری حیثیت سے دیے ہیں قرآن کے اندر, عملی حیثیت سے انہیں انسانوں نے خود اپنے معاشرے کے اندر نافذ کرنا ہے. جب ان قوانین کو معاشرے میں یہ نافذ کر دیں گے تو یہ سنت اللہ ہو جائے گی. تو انسانی زندگی کے لیے بھی اس نے قوانین دیے. اب پوری قوت جو ہے
وہ نہ کسی ایک فرد میں ہے جسے ملوکیت آپ کہتے تھے، نہ انسانوں کی پوری جماعت کے اندر ہے 51 تو ایک طرف رہے جیسے 100% آپ کہتے ہیں جو جمہوریت ہے مغرب کی، نہ وہ کلیسا یا چرچ یا مذہبی پیشواؤں کے پاس ہے جنہوں نے کہا کہ ہمیں نیابت حاصل ہے، نمائندگی حاصل ہے خدا کی، اس نے ہمیں تفویض کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب غلط. جس طرح قوانین فطرت اس نے کسی کو تفویض نہیں کر دیے ہیں، اپنے ہی ہاتھ میں رکھے ہیں. یہ قوانین جو انسانی زندگی کے لیے دیے گئے ہیں یہ بھی تفویض نہیں کیے گئے، یہ ایک ضابطۂ قوانین ہے. اور جب بھی مملکت کوئی وجود میں آتی ہے تو اس کا ایک ضابطہ ہوتا ہے، آئین کا اور قانون کا ضابطہ. وہ جسے آپ قوت نافذہ کہتے ہیں، وہ اتھارٹی جو کہتے ہیں، جسے آپ حکومت کہتے ہیں، اس کا کام ان قوانین کو نافذ کرنا ہوتا ہے. تو جسے آپ اسلامی مملکت یا قرآنی نظام کہیں گے اس کا کام صرف یہ ہوگا کہ وہ خدا کے دیے ہوئے ضابطۂ قوانین کو نافذ کرے عملاً معاشرے کے اندر، صرف نافذ کرے. یہ نافذ کرنے والے کے پاس قوت نہیں ہوتی. وہ جو اتنے بڑے انجن کو چلاتا ہے، ڈرائیور کھڑا ہوا، اس کے پاس کوئی قوت نہیں ہوتی. قوت اس اسٹیم کے اندر ہوتی ہے جس پہ وہ کنٹرول رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جسے وہ نافذ کر رہا ہوتا ہے. قرآن کی روح سے نظام یہ ہے آپ کے ہاں سیاست و حکمرانی کا کہ قوت پوری کی پوری قوانین خداوندی میں ہے جو اس نے وحی کے ذریعے سے آپ کو دیے، اور وہ اس کے ضابطۂ ہدایت یا کتاب اللہ یا کلام اللہ یا قرآن مجید کے اندر دیے ہوئے قوانین ہیں. قوت ان قوانین کے اندر ہے. یہ نافذ نہیں ہے تو پھر جس کا جی چاہے اپنے ہاتھ میں قوت کو لے لے، وہ غیر اللہ کہلائے گا. اور اگر حقیقت میں یہ ایمان ہے کہ ان القوت للہ جمیعہ، قوت ساری خدا کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ قوانین خداوندی کو نافذ کیا جائے. یوں یہ ساری قوت ان قوانین کو حاصل ہوگی اور قرآن کے الفاظ میں خدا کو قوت یہ حاصل ہو جائے. یہ ہے جو قرآن نے کہا تھا ما قدر اللہ حق قدر ہی. ان کے ہاں خدا کا تصور صحیح نہیں ہے. خدا کا یہ تصور صحیح کر کے لے آئیے. آپ دیکھیے کہ یہ جتنے اتنے اہم مسائل ہیں کس طرح سے حل ہوتے چلے جاتے ہیں. میں پھر دہرا دوں اس چیز کو کہ وہ جو کہا گیا ہے فارسی میں کہ وہ سر خدا کے زاہد و عابد بکس نہ گفت، کہ خدا کا یہ راز کہ جو عابد اور زاہد جو مدعی تھے اس کو پانے کے، انہوں نے تو کسی سے یہ بتایا ہی نہیں تھا. در حیر تم کہ ہند کشا آج کجا سنید. حیرت ہے ہمیں کہ یہ وعدہ کش جو ہے انہوں نے کہاں سے سن لیا. حیرت ہوتی ہے عزیزہ نے من یہ چیز، لیکن بہرحال مجھے تو حیرت نہیں ہوتی. مجھے تو یہ سعادت حاصل تھی اس شخص کے قریب رہنے کی کہ جسے مسٹر محمد علی جناح کہہ کے ہی پکارتے رہے، جس کے متعلق کہتے رہے کہ اس کے خیالات اور نظریات میں اسلام کی چھینٹ تک نہیں کہی گئی. میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی، جتنی میں نے اتنے عرصے میں بھی تشریح کی، اور اس کے لیے کئی ہفتے، کئی دن، کئی مہینے لگ جائیں گے تشریح کرتے ہوئے، اس نے ایک فکرے میں بات کہہ دی کہ اسلامی حکومت کا یہ امتیازی خصوصیت پیش نظر رکھیے کہ اس میں ہماری پابندی اور آزادی کے حدود قوانین خداوندی مقرر کرتے ہیں. اللہ
قوت کے معنی یہی ہے نا کہ وہ پابندی اور آزادی کے حدود مقرر کرے. یہ نہیں کرنا، یہ کر سکتے ہو، یہاں تک جا سکتے ہو، اس سے آگے نہیں جا سکتے. یہ قانون کے مطابق ہے، یہ خلاف قانون ہے. خلاف قانون ہے، مواخذہ ہوگا. قانون کے مطابق ہے، بالکل نہیں یہ ہوگا. اسی کو کہتے ہیں نا آزادی اور پابندی. اس نے اس خطہ زمین کی آزادی کے لیے فائٹ نہیں کیا تھا. اس نے ساری جنگ یہ لڑی جو تھی وہ اس کے لیے تھی کہ انسانوں کے اوپر پابندی اور آزادی کا اختیار جو ہے وہ صرف قانون خدا بندی کے لیے رہے، کسی انسان کے لیے نہ رہے. یہ تھی جنگ عزیزان من جو وہاں لڑی گئی تھی تاریخ پاکستان میں. لڑی گئی تھی تاریخ پاکستان میں. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اب اس عمر کے حصے میں مجھے یہ چیزیں کہنی چاہیے، کبھی نہیں کہتا تھا. کچھ طبعاً انکساری سی بھی ہے. مجھے یہ سعادت حاصل رہی ہے 10 سال تک ان کے زیر لوا کام کرنے میں، نہیں ان کے قریب بیٹھنے میں. گھنٹوں ان موضوعات کے اوپر گفتگو ہوتی تھی ان کے ساتھ. ایک فکر ہے عزیزان من اور حقیقت پر مبنی اسلام کے نقطۂ نگاہ سے. طاقت کا سر چشمہ نہ بادشاہ، نہ حکمرانوں کی جماعت، نہ عوام، نہ مذہبی پیشوا، قسم کوئی نہیں. آزادی اور پابندی کی حدود قوانین خداوندی مقرر کرتے ہیں. یہ ہے سارا راستہ، یہ ہے اسلامی مملکت کا کی بنیاد، یہ ہے دین، یہ ہے قرآن کا پیغام، یہ ہے اصل حقیقت. اب قوت ساری جتنی بھی ہوئی آزادی اور پابندی کی حدود مقرر کرنے کی، یہی تو قوت ہوتی ہے. یہ اس نے کہا، اور یہ بات اس شخص نے سمجھائی اس میسج کے اندر کہ اطاعت در حقیقت خدا کی ہے، لیکن اس کا عملی ذریعہ اس کے قوانین ہیں جو اس نے قرآن میں دیے ہیں. اب دیکھیے بات کتنی صاف کر دی. ورنہ کہنے کے لیے تو یہ آج یہ بھی کہتے ہیں کہ قوت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ان سے پوچھئے تو بتا ہی نہیں سکتے کہ اس کے معنی کیا ہیں. اس شخص نے بتایا.
یہ تھا وہ نصب العین جس کے لیے یہ مملکت دی تھی. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ خدا کے متعلق صحیح تصور جو ہے قرآن کی روح سے وہ سامنے آ جائے تو یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، کچھ دشواری نہیں رہتی. لیکن تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہوں. ما قدر اللہ حق قدر ہی یہ کہا، اور اس کے بعد کہا کہ ان اللہ لقوی عزیز. یاد رکھو کہ قوت جو ہے یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں، خدا کے ہاتھ میں ہے. اور اس کے بعد آگے بات عزیزان من، ان کے تو بس کی بات نہیں. یہ سمجھیں کہ ان کے نزدیک تو ربط ہے ہی نہیں نا قرآن کے اندر. کیسے حسین اشارے میں بات کر گیا کہ اب انسانوں کی دنیا کے اندر یہ خدا کی قوت جو ہے وہ کیسے آئے گی. عملاً اس قوت کا نفاذ کس طرح سے ہوگا. اللہ یستسی من الملائکۃ رسلا و من الناس. اس کے لیے اس نے طریقہ یہ مقرر کیا ہے کہ کائنات کی قوتیں جو ہیں، اشیاء کائنات، ان میں تو اس نے اپنے قوانین کو از خود وحی کر دیا ہے، براہ راست وحی کر دیا. ہر شے کو اس کے پیدائش کے ساتھ ہی بتا دیا ہے. بط کے بچے کو بتا دیا ہے کہ پانی میں تم تیرو گے، مرغی کے بچے کو بتا دیا ہے کہ پانی کی طرف نہ جانا، ہلاک ہو جاؤ گے. اس کے لیے ان کی طرف کسی نبی کے بھیجنے کی ضرورت نہیں. کوئی رسول نہیں آتا بھیڑوں کی طرف یہ کہنے کے لیے کہ تم نے گھاس چرنا ہے، گوشت نہیں کھانا. نظام کائنات کے اندر یہ جو نبوت یا رسالت کا تصور ہے، اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے، براہ راست آتا ہے. اوحی ربک الی النحل، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کر رکھی ہے، براہ راست وحی کر رکھی ہے. انسانوں کی طرف اس نے کہا کہ اس طرح سے براہ راست ہر فرد کو یہ وحی نہیں دی گئی. اس کے لیے طریقہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ملائکہ میں سے منتخب کرتے ہیں اس مقصد کے لیے. خود ملک کے معنی بھی پیغامبر کے ہیں. انہیں ہم اس مقصد کے لیے منتخب کرتے ہیں کہ وہ ہمارے قوانین وہ پہنچائے انسانوں تک، لیکن وہ تمام انسانوں تک آ کے نہیں پہنچاتے. رسلا و من الناس، اور انسانوں میں سے ہم نے ایک شخصیت کو منتخب کیا ہوتا ہے کہ وہ پیغامات جو ہیں، وہ پیغام بران خداوندی، انہیں آ کے وہ پیغام پہنچاتے ہیں، انہیں آ کے وہ قانون دیتے ہیں. یہ طریقہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے. اس نے کہا اپنے قوانین کو انسانوں تک پہنچانے کا. وہ یہاں ان انسانوں کے اندر آج خود نافذ نہیں کرتا. اور میں بتا چکا ہوں نا کہ اس کے اندر تو بڑی لمس ہے. اشیاء کائنات مجبور پیدا کی گئی ہیں، ان کو اختیار و ارادہ نہیں دیا گیا. وہ جبرن و کرہن ان قوانین کی اطاعت کرتی ہیں، یا تبن یا فطرتن جسے آپ کہتے ہیں وہ اطاعت کرتی ہیں. انسانوں کے متعلق یہ تھا کہ یہ اپنے اختیار و ارادہ سے یہ کچھ کرے. اس لیے کہ انسان کو جو انسانی ذات یا اس کی خودی یا اس کا نفس دیا گیا ہے، اس کی نشو و نما ارادے کے استعمال سے، اختیار کے استعمال سے ہوتی. اس لیے یہاں وہ خود قوانین اپنے دیے تو ہیں اس نے اپنی طرف سے، ایسے ہی جس طرح سے اشیاء کائنات کو دیے ہیں، لیکن کسی رسول تک پہنچائے، رسول نے انسانوں تک پہنچائے. اور پھر اس کے بعد ان سے کہہ دیا گیا ومن شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن. یہ ہیں قوانین. تم اپنے اختیار و ارادے سے جس کا جی چاہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو، جس کا جی چاہے اس کی خلاف ورزی کرو.
اگر قوت تم نے صرف خدا کے ہاتھ میں لینی ہے تو ان قوانین کے تابع زندگی بسر کرو اور نظام ایسا وضع کرو کہ یہ قوانین یہاں عملاً نافذ ہو جائیں۔ اگر ایسا نہیں تم چاہتے، انسانوں کی ہی اطاعت چاہتے ہو، انسان ہی دوسروں کے کو اپنا محکوم بنایا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو رہنے دو اس کتاب کے اندر، جیسے جی میں آئے کرو، نتیجہ بہرحال بھگتنا پڑے گا۔ اس کے تابع زندگی بسر کرو گے تو کائنات کے نظام جیسا حسن اور رعنائیاں اور نکتیں اور خوبصورتیاں پیدا ہو جائیں گی تمہاری اپنی زندگی کے اندر۔ اس کی خلاف ورزی کرو گے تو اس کا نتیجہ فساد اور انتشار اور ظلم اور جلود، یہ سارا کچھ ہو۔ اب تمہارے جی میں آئے تو یہ اختیار کر دو، تمہارے جی میں آئے تو اسے اختیار کر دو۔ یہ چیزیں ہم نے دے دی، ان اللہ سمیع بصیر۔ اس کے بعد پھر یہ نہیں ہے کہ اندھا قانون دے دیا ہے کہ معلوم نہیں اس کے وہ نتائج نکلے یا نہ نکلے۔ قانون دینے والا وہ جو ایک تصور یورپ میں یہ بھی ہے کہ خدا نے یہ قانون تو دے دیے ہیں کائنات کو، پھر وہ جیسے گھڑی کو وہ 8ویں دن جس کو کوک دیتے ہیں نا، گھڑی کو وائنڈ کرتے ہیں، اور ایک دفعہ اس کو کوک دے دی جائے تو 8 دن تک پھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کو۔ تو ان کا تصور یہ ہے کہ ایک دفعہ کائنات میں خدا نے یہ چابی دے دی ہے، وہ اطمینان سے سو رہا ہے یا کسی اور کام میں مشغول ہو رہا ہے، اور اس کی طرف اس کی اب کوئی توجہ نہیں، ضرورت ہی نہیں، اس کو ویلا ہو گیا، معاذ اللہ تاج شیرن بہ گیا۔ قتل نہیں، قانون کے پیچھے جو قوت ہوتی ہے نافذہ عزیزان مان، اس کو تو بڑا الرٹ رہنا پڑتا ہے ہر وقت۔ ذرا قانون کی طرف سے آنکھ چونکی قانون نافذ کرنے والی ہستی کی، تو قانون خود لا قانونیت ہو جاتا ہے، بے نتیجہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا کہ قانون ہم نے دے دیے، لیکن اس کے بعد یہ نہیں ہے اس دینے کے بعد کہ پھر ہم کہیں اور چلے گئے اور ختم ہو گیا۔ یہ اندھی قوت جو ہے، بلائنڈ نیچر نہیں، ان اللہ سمیع بصیر، دیکھتا ہوں سب کچھ، سنتا ہوں سب کچھ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، علم رکھتا ہے وہ خدا، ماضی کا بھی علم رکھتا ہے، مستقبل تک کا علم رکھتا ہے، جانتا ہے کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہمارے قوانین کے مطابق کیا نکلنا ہوگا۔ یاد رکھو، قانون دینے کے بعد یہ نہیں ہے کہ تم قوانین کی خلاف ورزی کرو اور نتائج اپنی مرضی کے مطابق نکال لو۔ یہ تو اختیار تمہیں حاصل ہے کہ جی چاہے تو مصری کی ڈلی کھا لو اور جی چاہے تو سینکھیا کی پوڑیاں پھانک لو، یہ تو تمہارے اختیار میں ہے۔ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ سینکھیا پھانکو اور نتیجہ مصری کی ڈلی کا نکال لو، نہیں، یہاں تمہارا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات کے فیصلے جو ہیں وہ ہمارے قانون ہی کے مطابق ہوتے ہیں۔ عزیزان مان، آپ نے غور فرمایا کہ قوی عزیز کہہ کے، ضعفت طالب و مطلوب کہہ کر، اس کے بعد یہ کہہ کے کہ کیا طریق ہم نے اختیار کیا اپنے قوانین کو انسانوں تک پہنچانے کا۔ کتنے اہم مسائل ہیں جو قرآن ان الفاظ میں، ان آیات میں حل کر کے چلا جاتا ہے۔ قرآن جو قدم قدم پہ 4 آیتوں کے بعد یعقلون، یتفکرون، یشعرون، یتدبرون تاکید کرتا چلا جاتا ہے، غور کرو، فکر کرو، شعور سے کام لو، تدبر سے کام لو، علم سے، بصیرت سے کام لو، وہ کیوں زور دیتا چلا جاتا ہے؟ مذہب کی تو کسی معاملے میں بھی آپ کو عقل و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں تو کیوں آپ پوچھ ہی نہیں سکتے۔ یہاں قدم قدم کے اوپر وہ کیوں کی بات کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ ہیں وہ آیات جن کے اوپر
آپ غور فکر کریں گے تو یہ معاملات آپ دیکھتے ہیں کیسے انہی کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، انہی کے اندر موجود. کتنا اہم مسئلہ ہے ہمارے ہاں، بنیادی مسئلہ آپ کے ہاں کا نظام سیاست کا کس طرح سے حل کرتا ہوا چلا جاتا ہے. یہ کچھ کہنے کے بعد کہ ہم نے یہ قوانین اس طرح سے دے دیے. اب جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ ہر سورت کے آخری آیات میں قرآن سامات کر کے رکھ دیتا ہے وہ ساری تعلیم کو جو پوری سورت میں دی ہوئی ہوتی ہے. ہم سورہ الحج کی آخری 2 آیات پہ آ گئے، یہاں تک پہنچ گیا کہ قوت کا سرچشمہ قانون خداوندی ہے. قوانین خداوندی کو ہم نے رسولوں کے ذریعے سے پہنچا دیا. ملائکہ رسول تھے، انہوں نے کسی ایک رسول تک پہنچا دیا. اس رسول نے پیغامبری کا فریضہ ادا کیا، اپنے وقت کے تمام انسانوں تک پہنچا دیا. رسالت تو ختم ہو گئی، یعنی نبوت ختم ہو گئی. خدا کی طرف سے قوانین ملنے کا طریقہ، کیونکہ وہ قوانین اس میں مکمل ہو گئے، غیر متبدل ہو گئے، محفوظ ہو گئے، اس کی تو ضرورت نہیں. اب باقی کام جو ہے ان کی اطاعت کرنے کا اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کا. اب اس کے لیے خدا کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا کیا جائے گا؟ کہا گیا کہ پہلے تو سن رکھو یا ایھا الذین آمنو. اب خطاب آ رہا ہے بالخصوص ان کی طرف جو اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی صداقت کو یقین رکھتے ہیں کہ نظام ہمارے ہاں کی سیاست کا، تمدن کا، معاشرت کا، معیشت کا یہ ہے کہ قانون خداوندی اصل قوت کا سرچشمہ ہے. انہی کو نافذ کرنا ہمارے ہاں کا جو نظام ہے یا حیت ہے اجتماعیہ، اس کا فریضہ ان قوانین کو نافذ کرنا ہے. ان کے اندر یہ قوت موجود ہے. جو اس حقیقت پہ ایمان رکھتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. کیا انداز، آخری الفاظ ہیں واعبدوا ربکم. اطاعت اختیار کرو، کامل محکومیت اختیار کرو. وہ کس کی؟ لفظ رب کہا ہے، وہ جو تمہاری نشو و نما چاہتا ہے. کیا ہوا؟ نشو و نما اور پرورش قوانین کے اتباع سے ہوتی ہے. فزیکل لائف میں آپ نے دیکھ لیجیے، صحت کے متعلق قوانین، غذا کے متعلق قوانین، لباس، رہنا سہنا، سانس لینا، سب کے لیے قوانین. ان کے مطابق زندگی بسر کرتے چلے جاؤ تو پرورش ہوتی چلی جائے گی. ان کی خلاف ورزی کرو، صحت بگڑے گی، بیماریاں آئیں گی، قبل از وقت موت آ جائے گی. سیدھی سی بات ہے. ربوبیت ہے نا، تو ربوبیت کا ایک پہلو تو طبعی زندگی کا ہے، اس پہ تو اتنا زور دیا جاتا ہے. یہ طبعی زندگی تو حیوانی زندگی ہے. یہ قوانین جو ہیں وہ تو آپ کی گائے بھینس کو، گدھے گھوڑے سب کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، اسی قسم کے جیسے ہم پہ لاگو ہوتے ہیں. یہ ویٹنری ہاسپٹل کے اندر بھی وہی دوائیاں دی جاتی ہیں ان مویشیوں کو، جانوروں کو، جو انسانوں کو ان امراض میں دی جاتی ہیں. وہ ذرا سا وہ خوراک کا فرق ہوتا ہے. انسانوں کو وہ اگر گرام یا تولوں میں دیتے ہیں، وہاں وہ پکا سیر پکا دے دیں گے. قانون وہی لاگو ہوتا ہے. تبھی زندگی جہاں بھی ہے قانون وہی ہے. لیکن ربکم جو کہا گیا ہے وہ انسانوں کی جو زندگی بحیثیت انسان ہونے کے حیوان سے بھی اونچی، اس کی ربوبیت بھی اس کے اندر آتی ہے، اور وہ ہے اصل شے. اس کے لیے ان قوانین کی ضرورت پڑتی ہے. سبھی قوانین تو ویسے بھی سائنس کے ذریعے بھی معلوم کیے جا سکتے ہیں. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، لفظ 2 ہیں، آمنوا ارکعوا واسجدوا. ترجمہ ہے رکوع کرو، سجدہ کرو.
مفہوم ہمارے سامنے ہے یہ کہ نماز میں پہلے رکوع کرو پھر سجدہ کرو. بنیادی طور پہ تو دونوں کے معنی خدا کے قوانین کے سامنے جھک جانا، سر تسلیم کر لینا ہے. لیکن جو اس کی عملی شکل ہے اور ویسے مادے کے اعتبار سے بھی اگر اس میں یہ دیکھیے، رکوع رکعہ ہے، سجدے میں اور رکوع میں آپ دیکھیے نماز کے اندر بھی جو فرق ہے، جھکاؤ پہلے بھی نہیں ہوتا ہے، کامل جھکاؤ ابھی نہیں ہوتا، اور اس کے بعد کامل جھکاؤ ہوتا ہے جسے آپ سجدہ کہتے ہیں. یہ جو نظام خداوندی یا قوانین خداوندی کے مطابق نظام قائم ہونا ہے اور اس میں ان پہ عمل کرانا جائے گا، یہ بتدریج عمل ہوگا اس کے اوپر. یہ شبہ شب انقلاب نہیں لا سکتا ہی نہیں، لانا چاہتا ہی نہیں، لائے گا ہی نہیں. اس لیے کہ یہ تو لاتا ہے تغیر نفس. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک کہ ذہنیت کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی، وہ کہتا خارج کی تبدیلی کچھ معنی نہیں رکھتی. یہ اندر کی تبدیلی کیے بغیر قوانین منواتے ہیں نا یہ ساری دنیا والے جو ہیں، اور جو کچھ اس کا اشر ہو رہا ہمارے سامنے ہے. یہ سب سے بڑا فریب ہمیں دیا جا رہا تھا نا، جس کے بغیر چین کا، روس میں تو بہرحال وہ بے نقاب ہو کے رہ گیا کہ جو کچھ انہوں نے اپنے اندر کیا ہے، کوئی ذرا سے اختلاف کرنے والا جو ہے اس کا پتہ ہی نہیں، لیکویڈیٹ جسے کہتے ہیں وہ کر دیا، ختم ہی کر دیا، تحلیل کر دیے گئے، پتہ ہی نہیں وہاں کیا ہوتا ہے. چائنا کے اندر یہ چیز تھی کہ وہاں دیکھیے صاحب اس کے بغیر کیسے یہ کچھ چلتا ہے. حالانکہ موضوع تنگ یہ کہہ گیا تھا اپنی پارٹی کہ جب تک آپ ذہنوں کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے یہ انقلاب نہیں آ سکتا. یہ چونکہ وحی کی روح سے قوانین وہاں بھی نہیں تھے، 4 دن ہوئے ہیں ابھی ان کے ہاں کے اتنے بڑے سربراہ کو، جن کو انہوں نے اتنی بڑی حیثیت دی ہوئی تھی، بات ہوئے روز خبریں آ رہی ہیں نا کہ کتنوں کو موت کی سزا دی جا رہی ہے. تغیر نفس کے بغیر عزیزان من خالص قوت کی زور کے اوپر قانون جو ہے اس کی اطاعت جو ہے یہ نہیں کرائی جا سکتی. تو قرآن کا نظام یہ ہے کہ یہ بتدریج ذہنیت کے اندر تبدیلی کرتا ہے، اور جوں تبدیلی ہوتی جاتی ہے اس کے مطابق ان قوانین کی اطاعت کراتا ہے. 13 سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ گئے. نبوت کی زندگی کا 50% سے بھی زیادہ حصہ مکے کی زندگی میں ان قوانین کی حکمرانی وہاں قائم نہیں ہو سکی. تیاریاں ہو رہی تھیں اس کے لیے، جھکاؤ وہاں بھی تھا لیکن وہیں تک جہاں تک وہاں حالات اجازت دے رہے تھے. تغیر نفس جو تھا اس کا پروگرام تھا جو عمل میں آ رہا تھا، اور اس کے تابع جہاں تک وہاں امکان تھا ان کی اطاعت کی جا رہی تھی. اور مدنی زندگی میں جب پہنچے ہیں تو وہاں یہ تغیر نفس ان کے اندر ہو چکا تھا، یہاں آگے مملکت قائم کی. اب ان قوانین کی کامل اطاعت جو ہے یہاں پہنچی ہوئی. میں اپنی بصیرت کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ ان ابتدائی سٹیج کے اندر تدریجی طور پر جب ان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے وہ مکمل چیز بھی نہیں ہوتی، بتدریج ہوتا ہے. اسے تو قرآن نے رکوع کے لفظ سے استعمال سے ظاہر کیا ہے، اور جب وہ کامل اطاعت آ جاتی ہے مملکت کے قیام کے بعد پورے کے پورے قوانین کی اطاعت، اسے اس نے سجدہ کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اور مقصد واعبدوا ربکم، معصومیت خداوند. یہ کچھ مقصد اس سے کیا ہے، کیا کرو؟ وفعلوا الخیر، لفظ ایک ہی ہے، خیر. اب ترجمہ جو اس کے ہاں ہمارے ہاں ہوتا ہے نیک کام کرو، اور جب نیک کام کرو کی بات ہو گئی تو نیک کو تو متعین آپ نے نیکی کو کیا نہیں،
مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے سیدھی سی بات اس نے لکھ دی کہ خدا پرستی اور نیک عملی کی زندگی یہ ہے اسلام، اور یہ تمام مذاہب میں یکساں طور پہ پایا جاتا ہے۔ نیک کام وہاں کی نیکیاں کاڈیاں دے پاؤندے آٹا پاؤندے پھرتے سن، چڑیاں لئی چوگا رکھتے پھرتے ہے سن، گائیاں واسطے لون دی نکر رکھی ہوندی سی، گھوڑیاں لئی پیاؤ لایا ہوندا ہے سی۔ یہ سارا جتنا غریب مسلمان طبقہ زمیندار کا تھا، آپ کو معلوم نہیں ہے شاید یہ اعداد و شمار، پنجاب کا زمیندار کا طبقہ یہ جو تھا کاشتکار تھا، ہندو بنیوں کا کس قدر مقروض تھا، دیوالیے کی حد تک ہوا تھا۔ انسانوں کا خون نچوڑتے تھے، گھوڑوں کو پانی پلانے کا کام خیرات کا کام تھا، اور خیر سے ہمارے ہاں خیرات آ گئی۔ چل بھائی کچھ خیر خیرات کا کام بھی کرے، خیرات بھی کچھ ہاتھوں دیا کرو، خیرات دیا کرو۔ ایک طبقہ مستقل طور پہ رکھو اپنے ہاں بھیک منگوں کا، اور اس کے بعد پھر ان کو خیرات دیا کرو۔ بیچ میں سے بات یاد آ جاتی ہے، دلچسپ بات، یہ جو ہے نا آپ کے ہاں کہ وہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، وہ بات ہمارے ہاں تو یہ ہمارے ماڈرن مفسر جو ہیں مودودی صاحب، وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہر بات جو ہے وہ بڑی دلیل اور ریشنلی اور ریزن پہ کرتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہو گیا کہ ایک ہاتھ تو کاٹ دیا تو پھر وہ کمائے گا کیسے؟ ایک ہاتھ سے کام کرے گا۔ دوسری دفعہ چوری کی تو اس نے وہ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، اب تو اس قابل نہ رہا۔ اس کے بعد وہ لکھتے یہ ہیں کہ اسلامی نظام کا یہ فریضہ ہوگا کہ یہ ایسے لوگ جو کام کرنے سے یوں معروض ہو جائیں، ان کے لیے وہ انتظام کرے ان کی بھیک کا اور ان کی خیرات کا۔ تو خیر جو تھا وافل الخیر وہ خیرات ہو گیا۔ تو میں نے آپ کو بتایا ہوا نا، پھر الفاظ جو ہے یہ بڑی طلسماتی چیز ہے کم وقت۔ یہ ساری چیز ہی بیان کی ہے جو قرآن نے کہا تھا کہ خلق الانسان علمہ البیان، بہت بڑی خصوصیت جو اس کو دی تھی وہ قوت گویائی بیان تھا نا، یہ الفاظ تھے نا یہ۔ لیکن جیسے انسان ہر خدا کی دی ہوئی قوت کو غلط استعمال کرتا ہے تو پوچھو نا اس کی تباہیاں کیا مچتی ہیں۔ یہ بیان کی قوت جو ہے، یعنی حیوان اس لیے اچھا ہے، بیان کی قوت نہیں، کوئی حیوان جھوٹ نہیں بول سکتا، کبھی بولتا ہی نہیں، کبھی تو اس کے دیکھے ہی نہیں ہونا کسی بکری نے کہا ہے بھائی نہیں میں تو نہیں کھا سکتا۔ حیوان جھوٹ ہی نہیں بول سکتا، اس کو قوت گویائی دی تھی۔ تو پہلی بات اس کے یہاں یہ ہوتی ہے جھوٹ بول، اور پھر شرعی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اہم ضرورتوں کے لیے جھوٹ بولنا شرعاً واجب ہو جاتا ہے، یہ ان کے یہاں کا فیصلہ بھی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ بڑا گھور دھندا پیدا کرتے ہیں۔ بیان کی قوت کو جب ناجائز استعمال کیا جائے تو عجیب عجیب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ خیر جو تھا آپ کے ہاں ساڈے گھراں تے خیر سیدھی جی گل ہے، ہن تے باہر والا ایتھے تے کدی سنیا ہی نہیں ہے کہ وہ منگن والا سویر نو آوے تو اتوں وہ ماں اپنے کمرے چوں کہندی ہے کڑی نو نہیں پا خیر تھوڑا جہا باہر فقیر نو منگن والے نو کہندی ہے بھی اج تے روٹی پکی نہیں ہے، کہن لگی منگن والیاں نو رات دی روٹی پائی دی ہوندی ہے اور رات دی روٹی جہی باسی۔ اور عزیزاں نے من، ہر وہ شخص جس کو آپ خیرات دیں گے انہوں باسی روٹی دیو گے، انہوں تازی بھی دیو گے تو انہوں باسی ہو کے لگے۔ چمکتی ہوئی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خیرات سے خیرات دینے والے اور لینے والے دونوں کے دل جو ہے پتھر کے ہو جاتے ہیں، اس سے غیرت نفس مٹ جاتی ہے، دینے والے کے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس دور کی چیزیں ہیں جب ابھی آپ کا نظام قائم نہیں ہو رہا۔ نظام کے قائم ہونے کے بعد یہ چیز جو ہے جسے آپ خیرات کہتے ہیں، خیر
میں نے جیسا بتایا ہوا ہے، اس کا تو مادہ ہی اختیار جو لفظ ہے اس کا مادہ ہی خیر ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کی آزادی چاہتا ہے، صرف ان حدود کی پابندی چاہتا ہے کہ جو خدا نے مقرر کی ہوئی ہیں، اس کے اندر وہ ہر فرد کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ جسے آپ یہ فعل الخیرات کہتے ہیں نا، خیر جسے کہتے ہیں، وافد الخیر، یہ وہ کام ہیں کہ جن سے انسان کے اختیارات میں وسعتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اپنے ہی نہیں، انسانیت کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے کام کرو کہ انسانیت کی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں، ان کے اختیارات میں وسعتیں پیدا ہو جائیں، لیکن اختیارات بے باک نہ ہو جائیں۔ حد مقرر کر دی کہ یہاں تک ہے۔ وفعل الخیر اور اگلا پھر فکرہ، ایک لفظ جس کے لیے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں ہم، کانفرنسیں کرتے ہیں، مشاورتیں ہوتی ہیں کہ صاحب بالآخر جس مصیبت میں ہم پھنس گئے ہیں اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے، مسلمان کہیں کامیاب بھی ہو سکے گا، اس کو کہیں غلبہ بھی نصیب ہو سکے گا۔ اس نے یہ سارا کچھ کہہ کے کہا کہ یہ کچھ کہو لعلکم تفلحون۔ اب یہاں پھر وہی لفظ تفلحون، عام ترجمہ کرو گے تو یہ کہ تم کامیاب ہو گئے، لیکن یہاں تو پھر وہی لفظ فلاحت تو ہمارے ہاں تو خیر استعمال نہیں ہوتا، عام عربی میں ہوتا، یہ کھیتی اگانے کے معنی ہوتا ہے۔ قرآن کریم مثال ہی ہمیشہ ان چیزوں کی، ان کاموں کی کھیتی سے دیتا ہے۔ تفلحون کے معنی یہ ہے تاکہ تمہاری کھیتیاں برومند ہوں، ثمربار ہوں، کامیاب ہوں۔ کھیتی کیا ہوتی ہے؟ کھیتی ایک ننھا سا بیج، اس کے صلاحیتیں اور استعداد ساری اس کے اندر محدود ہوتی ہیں، اس بیج کے اندر محدود ہوتی ہیں، گھٹی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو اختیار نہیں ہوتا، ان کو آزادی نہیں ملتی۔ اب مناسب نشو و نما سے اچھی زمین، پانی، حرارت، روشنی وغیرہ پھوٹتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اختیار کی وسعتیں بڑھتی ہیں، کوپل نکلتی ہے اور بڑھتی ہیں، پودا بنتا ہے اور زیادہ اختیارات کی وسعتیں بڑھتی ہیں، اور آخر الامر وہ ثمربار ہوتا ہے۔ قرآن نے ہمیشہ عمل خیر کی تشبیہ ہی کھیتی سے دی کہ تمہارے اس عمل کے ننھے سے بیج کے اندر اتنی بڑی بڑی وسعتیں، اتنی بڑی صلاحیتیں مضمر ہوتی ہیں۔ ربکم، ربوبیت دینے والے کے قوانین کا اتباع کرو، اس طرح سے جیسے کھیتی برومند ہوتی ہے اس طرح سے تمہارے اعمال برومند ہو جائیں گے۔ فلاح کا تصور ہے، اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ پروگرام۔ ایک ہی آیت آخری ہے، چند الفاظ ہیں، اجازت دو گے تو 2-4 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں گے، لیکن آیت ختم ہو جائے گی۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ ہمارے ہاں جہاد کا لفظ جو ہے اب اصطلاح کے طور پہ تو اس جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دشمن کے مقابلے میں کی جائے، اور انہی کے لیے جو وہاں حق کے مقابلے، حق کی مدافعت میں باطل کے مقابلے میں عمدن جان بوجھ کر بطیب خاطر ہنستے ہوئے جان دے دیتے ہیں۔ قرآن میں تو یہ لفظ نہیں ہے، ان کو تو مقتولون فی سبیل اللہ ہی قرآن نے کہا ہے، خدا کی راہ میں قتل ہونے والے۔ ہمارے ہاں اصطلاح میں اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے یہ جسے کہا گیا ہے قتال۔
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। لیکن جہاد جو ہے لفظ اس کے معنی وہ قتال ہے، اس کے لیے آخری جو چیز ہے اس قتال کو بھی جہاد کہتے ہیں۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد ہے، پروگرام خداوندی کے لیے اس جہادہ کے معنی ہوتا ہے کوشش کرتے رہنا، جد و جہد کرتے رہنا، تگ و تاز کرتے رہنا، مسلسل تگ و تاز کرتے رہنا۔ یہ عزیزان من کوئی 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد صرف نیک ہو جانا نہیں ہے۔ مومن کی تو ساری زندگی مسلسل تگ و تاز کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی زندگی ہے، مسلسل جد و جہد کی زندگی۔ باطل کی قوتیں تو ہر جگہ کا سارا ہوں گی، اس لیے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی خاص بات میدان جنگ تک محدود نہیں۔ جہاد کی آخری منزل وہ قتال ہے جسے ہم جنگ کہتے ہیں جا کر، کیونکہ وہ آخری منزل ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ہمارے ہاں اصطلاح جہاد کی یہ آ گئی ہے، قرآن میں بھی ہے اس منزل کے لیے جہاد۔ لیکن صرف یہ قتال نہیں ہے، پوری جد و جہد ہے اس کے لیے۔ میں نے کہا تھا کہ نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ختم ہو گئی، رسالت جو ہے یعنی اس پہ عمل کرنا، نظام قائم کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ تو وہاں حضور کی ذات پر ختم نہیں ہوا نا۔ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے اور اس کے لیے امت تشکیل کی قرآن نے۔ اب یہ امت جو ہے اس کا فریضہ ہے۔ دیکھیے الفاظ، پہلی آیت میں تھا اللہ یستفی، انتخاب کر لینا، منتخب کر لینا، چن لینا۔ وہ چنا گیا ایک فرد اس کے لیے کہ نبوت یا خدا کے احکام اس تک پہنچائیں اس کے فرشتے، اور آگے ہے ہوجتباکم، اجتباء اور استفاء ایک ہی بات ہے، منتخب کر لینا کسی کو۔ اس نے اب تمہیں منتخب کیا ہے اس مقصد کے لیے۔ یہ امت عام قوم نہیں ہے، یہ ایک مقصد کے لیے منتخب افراد پر مشتمل ایک امت ہے، ایک ملت ہے، جس کا فریضہ وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے ذریعے سے سر انجام دیا تھا، وَاجْتَبَاكُمْ۔ اور یہ جو چیز ہم کہہ رہے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، یہ نہ سمجھو کہ خدا نے کوئی اپنا کام آپ سے کرانا ہے، اس واسطے بگاڑ لے رہا ہے تم سے، تو یہ تو سب کچھ تمہاری ہی نشو و نما کے لیے کیا جائے۔ مریض کو تو زبردستی بھی دوائی پلانی پڑتی ہے، اس کے چیختے چاہتے بھی سرجری کرنی پڑتی ہے اس کے، لیکن یہاں تو وہاں تک کا سوال نہیں ہے۔ کہا یہ کوئی بیگار کی بات نہیں ہے، یہ تو تمہارے ہی اپنے فائدے کی چیزیں ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں۔ وہ ربکم جو کہا تھا، نشو و نما کرنے کا یہ طریقہ، اور یہ کوئی نئی بات نہیں جو تم سے کہی جائے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ وہی نظام ہے۔ ویسے بھی ابیکم عربوں کو کہا گیا کہ حجاز کی عرب تو بنی اسماعیل میں سے تھے، ان کے جد امجد ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، لیکن ایک نظام کی حیثیت میں جو دین سامنے آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہمارے سامنے آتا ہے، اس لیے اسے ہمیشہ ملت ابراہیمی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اور اس میں کہا کہ یہ یاد رکھو اب امت تمہیں ایک بنایا ہے، ایک امت۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں عزیزان مان، اسلامی مملکت یا اسلامی نظام کی بنیادی نشانی یہ ہوگی کہ اس میں ایک امت ہوگی، اس میں کوئی فرقے نہیں ہوں گے، کوئی مختلف قسم کے احزاب نہیں ہوں گے، مختلف پارٹیاں نہیں ہوں گی، مختلف گروہ نہیں ہوں گے، مختلف نسلیں نہیں ہوں گی، مختلف برادریاں نہیں ہوں گی، ایک امت ہوگی۔ پہلی نشانی، اگر وہ امت واحدہ نہیں، اس کے اندر مختلف فرقے اور پارٹیاں موجود ہیں تو وہ اسلامی ملت نہیں ہے،
وہ اسلامی نظام نہیں ہوگا. اور ایک فرد کا ایک نام ہوتا ہے، اس سے وہ پہچانا جاتا ہے. مختلف افراد کے مختلف نام ہوتے ہیں، مختلف ناموں سے پہچانے جاتے ہیں. دو فرد اگر ایک ہی نام کے کہیں ایک جگہ رہتے ہوں تو ہر وقت ایک الجھاؤ پیدا ہوتا رہتا ہے. ریاض نے کیا سی نا، کہڑے ریاض نے جی کوئی ہوئے محلے چ ریاض سے کوئی نہیں پوچھتا کہڑے ریاض نے، پھر اگے دسنا پہنتا ہے کہ کہڑے ریاض نے. وہ چاچے مامدین والا، یعنی اس کے لیے الگ ضرورت ہے. فرقہ بندی کے لحاظ سے آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ آپ کون ہیں، وہ کہے اگر مسلمان تو وہ کہا جائے گا مسلمان کیوں ہے بھائی، کیڑا مسلمان، کیڑا ریاض. الحمدللہ سنی مسلمان، چاچے مامدین والا سنی، کیڑا سنی، یا اللہ وہ نظر آتا بھی مالا ہی 5-7 ریاض، کیڑا سنی. میں جی اہل فقہ، اہل فقہ کیڑی فقہ دا منن والا، یعنی والے حدیث میں اہل فقہ الگ ہوئے کہ جی وہ فقہ حنفی دا متبع ہے. اچھا بڑی خوشی ہے گی فقہ حنفی دا متبع ہے. کیڑی فقہ دا، دیوبندی یا بریلی فقہ دا، یا میرے اللہ. دیوبندی یا بریلوی آیا کہ اچھا کسی سلسلے خیر نال بیعت بھی آ گئی ہو جی، یہ بغیر تو مکمل ہی نہیں نا ہوتا ریاض کا نام. کہ جی ہاں پھر جی کہڑے سلسلے آ گئی ہو جی، چشتیہ سلسلے. ہاں بڑی خوشی کی گل ہے. کہڑے سلسلے چشتیہ جی، نظامیت یا صابریت؟ امت میں جب تفرقہ پیدا ہوتا ہے عزیزان من، تو پھر اے کچھ اس ریاض کے متعلق دسنا پہنتا ہے. اور جس نے یہ امت بنائی تھی تشبیہاً جس باپ کے یہ بیٹا تھا، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام صرف مسلم رکھا تھا، صرف ایک نام. اور ماں باپ تو ایک ہی نام رکھتا ہے. ہوا سماکم، یہ کسی فرد کا نام نہیں دیا ہوا. عزیزان مان بڑی اہمیت ہے اس نام کو. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. اے ہن خدا دا نام جڑا رکھیا ہے نا، وہ تو کوئی راضی نہیں ہوتا کہڑا مسلمان، یعنی وہ جو اس نے نام رکھا تھا وہ کافی نہیں ہے. وہ چلتا ہے پھر آگے سلسلہ جتنا بھی ہم نے بتایا ہے. ہوا سماکم المسلمین، تو مسلم سے تو بات ہی نہیں پہچانی جاتی. ہوا سماکم المسلم، اور کہا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے کہ تمہارا ہی نام ہم نے یہ رکھا. من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی جنہوں نے اس نظام کا عطایت کی اور اس کے مطابق کرے، انہیں بھی ہم نے مسلمان ہی پکارا تھا، مسلم پکارا تھا. تمہارا نام بھی ہم نے مسلم ہی رکھا ہے. یاد رکھو نظام کیا ہے، لیکون الرسول شہیدا علیکم ولتکونوا شہداء علی الناس. تمہارا فریضہ زندگی یہ ہے، اجتباکم، ہم نے تمہیں اس کے لیے منتخب کر لیا ہے، برگزیدہ کر لیا ہے، چن لیا ہے ایک مقصد کے لیے. اور مقصد یہ ہے کہ تم تمام اقوام عالم کے اعمال کی نگرانی کرو. اللہ اکبر. کہاں ظلم ہو رہا ہے، کہاں بے انصافی ہو رہی ہے، کہاں دھاندلی ہو رہی ہے، ساری دنیا کے اعمال کی اوپر نگاہ ہے. اس مقصد کے لیے تمہیں چن لیا ہے. اور تمہارا اپنا نظام یہ نہیں ہے کہ تم بھی بغیر کسی نظام کے ہو. یکون الرسول علیکم شہیدا، تمہارا رسول تمہارے اوپر نگران رہے گا. ہر نظام اور ہر ملت کے لیے ایک نگران کی ضرورت ہوتی ہے، اسی کو مرکز ملت کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ بات نہیں تھی کہ اب ضرورت نہیں رہی تھی امت کو کسی نگران کی. امت بغیر نگران کے تو ریوڑ رہ جاتا ہے، بغیر گڈریے کے جیسے ہو. وہ نظام اسی طرح سے قائم رہنا تھا
وہ نظام تھا جسے ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ۔ یہ اس نظام کے نہ رہنے کا نتیجہ تھا کہ پھر نہ مسلمان کا نام کافی رہا، نہ کوئی ایک امت واحدہ رہی۔ یہ سب ٹکڑے ٹکڑے جو ہو گئے اور اتنے اتنے نام الگ بہ گئے، یہ صرف اس مرکز کے نہ رہنے کی وجہ سے ہے۔ اور اس کے بعد جب بھی اسلام کا نظام آئے گا، اس کی شکل یہی ہوگی عزیزان من، ایک امت، ایک نظام، ایک ضابطہ قانون قرآن مجید، اس کے اوپر چلانے والی وہ جو ایک قوت نافذہ جسے آپ کہتے ہیں، اس کی ضرورت ہوتی ہے نظام کے لیے، وہ ہوگی قوت نافذہ آپ کے ہاں کی، وہ خلافت لا منہاج رسالت جسے ہم کہتے ہیں، جسے میں مرکز ملت عام طور پہ کہا کرتا ہوں۔ یہ کام ہوگی، پھر اسلامی نظام قائم ہوگا۔ فریضہ ان کا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ان کی تشریح میں متعدد بار کر چکا ہوں کہ اقامت صلاۃ کیا ہے، فرائض خداوندی کا اتباع کیے جانا، وَآتُوا الزَّکَاةَ یہ اس کا مقصد اس کا عالمگیر نشو و نما کے سامان بہم پہنچاتے چلے جانا، یہ تمہارا فریضہ ہے۔ پھر آخر میں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، پھر سن لو، وہاں کہا تھا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، ایک خدا کے قانون کی اطاعت، پھر یہاں کہا کہ سن رکھو، تھامنا ہے تم نے، مضبوطی سے پکڑنا ہے تو قوانین خداوندی کو صرف پکڑنا ہے، یہ ہے تمہارا نظام۔ ہوا مولاکم، کوئی تمہارا آقا نہیں، کوئی تمہارا حاکم نہیں، صرف وہی ہے، وہی مولا ہے، وہی آقا ہے، وہی حاکم ہے۔ اب تو قدم قدم کے اوپر مولا نہ ملتے ہیں، کہتا ہوا مولا کو، وہ تو مولا کسی کا بھی نہیں اب رہا۔ اور پھر جب الفاظ عام اصطلاح میں آتے ہیں تو پھر میرے مولا دیکھے نا تو کی ہویا، اندازہ لگاؤ کہاں چلے جاتے ہیں۔ ہوا مولا کو فنعم المولا، جس کا آقا اور حاکم اس قسم کا ہو، کتنی خوشگواریاں اس کے حصے میں آتی ہیں۔ نعم کے یہ معنی ہوتے ہیں، جو اپنی اطاعت نہیں کراتا، قانون کی اطاعت کراتا ہے، وہ نعم النصیر، اور پھر تمہاری ہر مشکل میں تمہاری مدد بھی وہی کرتا ہے، کسی اور کی طرف نہ دیکھو۔ نہ اس نظام میں کوئی کسی انسان کا محکوم ہوتا ہے، نہ محتاج ہوتا ہے، نعم المولا و نعم النصیر وہی ہوتا ہے۔ سورہ الحج عزیزہ